اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کا، طاقت کا، بزرگی کا ہر ایک اعتبار سے بالکل اظہار کر دیا ہے، کہہ دیا ہے قرآن میں، کہہ دیا ہے کہ ہر ایک معاملات کا حل کرنے والے اللہ رب العزت ہیں، ہر ایک پریشانی کو دور کرنے والے اللہ رب العزت ہیں، ہر ایک بیماری کو دور کرنے والے، شفا دینے والے اللہ رب العزت ہیں، رزق کی تنگی دور کرنے والے اللہ رب العزت ہیں۔ کون ہے وہ؟ اکیلا رب اللہ رب العالمین ہیں۔ جی ہاں، ہر ایک کا پالنہار، پوری دنیا کا بادشاہ، پورے ورلڈ کا بادشاہ، کنگ آف ورلڈ کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہیں۔ ساتوں طبق آسمان، ساتوں طبق زمین، ان سب کو لے کر ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مخلوق ہیں، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ رب العالمین کسی کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین تو سب کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ جی ہاں، اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن میں فرما دیا کہ جس کا خلاصہ ہے کہ اور سارے آسمان اور سارے زمین میں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، سب اللہ رب العالمین کی ہی سلطنت ہے۔ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ کیسے؟ تو اللہ رب العزت ہر ایک چیز پر قادر ہیں۔ جی ہاں، ہر چیز کا کرتا دھرتا اللہ رب العالمین ہے۔ اب اس کا یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہمارا یقین کس قدر بگڑ گیا ہے کہ آج ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، بلکہ دنیا فانی ہے، دنیا تو رنگین ہے۔ دنیا کیا ہے؟ رنگین شمع ہے۔ دنیا تو فانی ہے، ایک دن چھوٹ جانی ہے۔ جیسا ہم عمل کریں گے کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ویسا ہی فیصلہ ہوگا۔ آسمان میں پتھر پھینکیں گے، اینٹا واپس نہیں آئے گا، پتھر ہی واپس آئے گا۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے عزیز، ہم جو ہے اپنے عمل کو بالکل بہتری کے ساتھ کرنے والے بنیں، اور ہر ایک عمل کو کریں۔ ہر ایک معاملات کا حل اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہر ایک عمل کو کریں تاکہ ہمارا بھی نیک اعمال بن جاوے، اور ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بن جاوے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم ایمان یقین کی بات کہنا سننا کریں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایمان یقین کی بات کہنا سننا کرنا ایمان والے کو نفع دیتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بنے گا، اور جو ہے اس کا بھی یقین آئے گا کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستو، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم جو ہے اپنے ایمان کی فکر کریں، اتنا کریں کہ سب سے پہلے حیات زندگی کے اندر سب سے پہلے ہم ایمان کی بات کریں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بڑائی کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے کے بارے میں کہنا سننا کریں۔
یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے ایمان پر غور و فکر کریں گے، اپنے ایمان پر توجہ دیں گے، اپنے ایمان پر دھیان دیں گے، امیجن کریں گے، پرکاش ڈالیں گے، تبھی جا کر کے ہوگا۔ جی ہاں، جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کا پاک محبوب دین آئے گا۔ کہا کہ دنیا میں کامیابی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے دنیا میں کامیابی کا وعدہ نہیں رکھا ہے، دنیا میں کامیابی نہیں رکھا ہے۔ اگر دنیا میں کامیابی ہوتا تو فرعون، شداد، قارون، نمرود، سب کے سب اور بھی بہت سارے بادشاہ گزرے، سب کے سب کامیاب ہو گئے رہتے، سب کے سب کامیاب ہو گئے رہتے۔ ہاں، مگر اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ اپنے پاک محبوب دین میں رکھا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ ہماری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ رب العزت اپنے پاک محبوب دین کے اندر رکھی ہے۔ کہا جس کے زندگی میں دین ہوگا دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا، اور جس کے زندگی میں دین نہیں ہوگا دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ناکام ہوگا، دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ناکام ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، کہا کہ ہمارے زندگی کے اندر دین کا ہونا شرط ہے، اور دین تبھی ہوگا، دین تبھی ہمارے زندگی میں آئے گا، دین تبھی ہمارے زندگی میں باقی بھی رہے گا جب ہمارا ایمان تازہ ہوگا، جب ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے، جب ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جبھی جا کر کے جو ہے نا اللہ کا پاک محبوب دین آئے گا۔ جی ہاں، جب ہم فکر کریں گے تو ہی جا کر کے ہوگا۔ ہاں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کے تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے دین کے خاطر جان نثار کر دیا، اللہ کے دین کے خاطر جان نثار کر دیا، اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ جی ہاں، کہا کہ اللہ رب العزت کو تمام انبیاء علیہ السلام کا مٹتا ہوا، تمام انبیاء علیہ السلام کا شہید ہوتا ہوا، تمام انبیاء علیہ السلام کا قربان ہوتا ہوا، تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا شہید ہونا پسند تھا، مگر اللہ رب العالمین کو یہ گوارا نہیں تھا، ذرہ برابر بھی گوارا نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کا پاک محبوب دین مٹ جائے، پاک محبوب دین مٹ جائے۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستو بزرگوں، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس دین کے خاطر اپنے آپ کو لگایا ہے، اپنے آپ کو کھپایا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا دین پہ لگا دیا، اور جس طریقے سے محنت کی ہے اسی طریقے سے ہمیں بھی جو ہے اللہ کے دین کے خاطر ہمیں بھی جو ہے نا اپنے آپ کو بھی پریپیئرڈ کرنا ہوگا، اور جو ہے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ کہا کہ کسی ایک صحابہ کی اتباع کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، کسی ایک صحابہ کی اتباع کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں، یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ صحابہ نمونہ ہیں، ہاں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین آئینہ ہیں، ہاں، اگر تم کسی ایک صحابہ کی اتباع کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم جو ہے اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ آج مہلت ہے، کل مہلت بالکل نہیں ملے گا، آج مہلت ہے، کل مہلت بالکل نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو یوں ہی نہیں بھیج دیا، یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ عیش آرام کرو، گھومو پھرو، عیش کرو، پیسے کماؤ، یہ اس لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا جس کو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کہ کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا، کہ تم ہماری طرف دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے؟
مر کے مر جانا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھا، اصل ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ اٹھائے جانا ہے، اور اسی کے تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ جب ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے تو سارے کے سارے مسائل، دنیا سے لے کر آخرت تک کا سفر، سارے کے سارے مسائل، سارے کے سارے راستے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، اور جو ہے ہم بھی جو ہے فلاح کو پہنچ جائیں گے، کامیابی کو پہنچ جائیں گے، فلاح کو پہنچ جائیں گے، کامیابی کو پہنچ جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ کے نعمتوں کا جو ہے ہم بھی جو ہے فائدہ اٹھائیں گے، ہم بھی جو ہے مزے لیں گے، ہم بھی مزے لیں گے اور ان کے نعمتوں کا حقدار بنیں گے۔ کب؟ جب ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو، خاص کر ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کا، طاقت کا، بزرگی کا ہر ایک اعتبار سے بالکل اظہار کر دیا ہے، کہہ دیا ہے قرآن میں، کہہ دیا ہے کہ ہر ایک معاملات کا حل کرنے والے